4 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے اور فرشتے آمین کہتے ہیں۔ کون لوگ ہیں 4 وہ؟ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے، عورتوں کی شباہت اختیار کرتا ہے، عورتوں کی چال ڈھال اختیار کرتا ہے، عورتوں کی سی وضاقت اختیار کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے اسے مرد بنایا ہے، نسوانیت اختیار کرتا ہے، عورتوں کی طرح رہنا سہنا، عورتوں کی طرح چال ڈھال، عورتوں کی طرح گفتگو، عورتوں کی طرح رہنا سہنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے مرد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے، مردوں کی طرح رہیں، ہجڑوں کی طرح اور عورتوں کی طرح نسوانیت اختیار نہ کریں، اپنے چہروں پر داڑھی رکھیں اور اپنے گھر کے لوگوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے قوت بازو بنیں، اپنے ہاتھ سے کمانے کا ہنر سیکھیں اور کمایا کریں، اپنے ماں باپ پر بوجھ نہ بنے۔ یہ مرد کی کیفیات ہیں۔ دوسری چیز، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت بنایا ہے، وہ عورت ہو کر مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، مردوں کی سی چال ڈھال، مردوں کی سی بات چیت، مردوں کی طرح رہنا سہنا، مردوں کی طرح وضاقتہ، مردوں کی طرح اپنے بالوں کو رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بھی اپنی بہو بیٹیاں ہیں، اپنی ناتی نواسیاں ہیں، پوتیاں ہیں، اپنے بچیوں کی اس انداز میں تعلیم و تربیت کریں کہ ان میں نسوانیت برقرار رہے، شرم و حیا ان کے مزاجوں میں باقی رہے، بے حیا نہ ہو اور کالج اور اسکول میں جا کر لڑکوں کی طرح چال ڈھال، لڑکوں کی طرح گفتگو اور لڑکوں کے رہن سہن، لڑکوں کی طرح لباس اختیار کرنا پہننا یہ نہ ہو سکے۔ آج بچیوں کو گھر میں چھوٹی ہوتی ہیں، کوئی خیال نہیں کیا جاتا، کوئی توجہ نہیں دی جاتی، بڑے ہونے کے بعد انہی چیزوں کی عادی بنتی ہماری بچیاں تو اب روتے پھرتے ہیں۔ بچپن کی جو عادتیں ہوتی ہیں بڑے ہونے کے بعد وہ عادتیں مضبوط ہو جاتی ہیں، چھوڑنا چاہو چھوڑانا چاہو تو مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک ببول کا درخت ہے، کانٹے کا درخت ہے، چھوٹا سر کا پودا ہے، ہاتھ سے اکھاڑو اکھڑ جاتا ہے، لیکن اگر اس کی جڑیں مضبوط ہو جائے، اکھاڑو اکھڑ نہیں سکتا، کاٹو پھر دوبارہ آ جاتا ہے۔ یہی برائی کی حالت ہے۔ جب شروعات ہو برائی کی، فوراً اس کو بند کر دو، اس پر نکیر کرو، اس کو منع کرو، اس کی قباحت بیان کرو، خود بخود برائی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر برائی مضبوط ہو گئی، کرنے والے عادی ہو گئے، تو پھر بعد میں بہت مشکل ہوتا ہے، ناراضیاں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اور بہت ساری منازل طے ہوتی، اس کو میں بیان کرنا نہیں چاہتا۔ بہرحال 4 وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک وہ مرد جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے لیکن نسوانیت اختیار کرتا، عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور دوسرے جس کو اللہ نے عورت بنایا ہے لیکن وہ مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اس پر ہی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو کسی فقیر کو یا کسی اندھے آدمی کو، نابینا کو غلط راستہ بتا دے۔ وہ فقیر اور وہ نابینا کسی سخی کا دروازہ پوچھ رہا ہے کہ وہ کس گلی میں کہاں رہتے ہیں، آپ اس کو صحیح پتہ بتانے کے بجائے، اس امیر کا، اس سخی کا صحیح پتہ بتانے کے بجائے غلط راستہ بتا رہے ہیں، اسے غلط گلی میں موڑ رہے ہیں اسے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے مجبور غریب مسکین کو غلط راستہ بتانے والا اور نابینا کو غلط راستہ بتانے والا، ایسے آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی وہ نوجوان ہے، وہ مرد ہے
جو شادی کے قابل ہے لیکن پھر بھی شادی سے انکار کرتا ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اس لیے کبھی شادی سے، نکاح سے راہ فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر ماں باپ کی طرف سے کسی وجہ سے دیر ہو رہی ہو تو برائی کا راستہ اختیار کرنے سے بہتر یہ ہے کہ خود اپنے ماں باپ سے کہہ دیں کہ میرے لیے شادی کا انتظام کر دیں، یا اپنے کسی قریب کے رشتہ دار کے ذریعے سے کہلوا دیں۔ بہت سارے بچوں کے تعلق سے سنا گیا ہے، اور ماں باپ اس لیے نکاح نہیں کرتے، چاہتے ماں باپ یہ ہیں کہ نوٹوں کی بڑی گڈی ہاتھ میں لا کر دے ان کے، تب سمجھتے ہیں کہ ہمارا لال اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے۔ نہیں، اگر کسی نوجوان میں اتنی بھی طاقت ہے کہ وہ اپنے بیوی کو مہر دے سکتا ہے، نان و نفقہ دے سکتا ہے، بس وہ شادی کی تیاری کرے، نیت کرے، کوشش کرے، اپنے ماں باپ کے سامنے اس کا اظہار کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے غریب کو صرف برائی سے بچنے کے لیے شادی رچاتا ہے، شادی کرتا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے اسے غنی کر دیتے ہیں، اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں، اس کی ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، اللہ پاک اس کے معاون بن جاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ ہیں اس سلسلے کی، لیکن شادی کی کوئی تیاری نہیں ہے، کریں گے دیکھا جائے گا۔ بچیوں کے تعلق سے بھی وہی لاپرواہی آج کل، اور بچوں کے تعلق سے بھی وہی لاپرواہی۔